السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما، رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ انشاءاللہ آج آیت نمبر 81 to 83 کریں گے سورہ بقرہ کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب سب سے گزارش ہے کہ جو پہلے لیسن گزر چکے ہیں اس کو آپ پورا 100% پکا کریں، یعنی نئے ورڈز اسپیشلی گرامر تو ہم نے سیکھ لیا الحمدللہ جتنا بیسک ضروری ہے، لیکن اب وہ گرامر امپلیمنٹیشن یہاں پر کیسے ہو رہا ہے وہ اس کو آپ کو غور کرنا ہے۔ جو نئے ورڈز ہیں وہ سیکھیں گے، اور جو آیتیں ہیں یعنی جب بھی ہم نماز میں یوز کریں یا کہیں بھی ہم پڑھیں اس کو سمجھیں انشاءاللہ۔ تو یہ کوشش کریں کہ جتنے نئے ورڈز آپ سیکھ لیں گے آگے جو ہے لیسنس اتنے ہی آسان ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، من جس نے جو کے بدلے یہاں پر جس نے آیا ہے سینٹینس کے حساب سے، کسبا یعنی کمائی، کسبا کمائی، سیئتن یعنی کوئی برائی، سیئتن یعنی تین تو ایسے جیسے آتے ہیں تو ایک کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر کوئی برائی، ٹھیک ہے، سیئتن کوئی برائی، وَأَحَاطَتْ اور کے لیے احاطت گھیر لیا، احاطہ کر لیا، اردو میں بھی بول سکتے ہیں اس کو، یعنی گھیر لیا مطلب کیا ہے، احاطت یعنی احاطہ کر لیا یا گھیر لیا، بھی اس کو خطیئتہ یعنی اس کی خطائیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جیسے یہاں پر خطا اردو ورڈ بھی سیم ہے تو آپ کو بہت آسان مل جائے گا، اس کو آپ لنک کر سکتے ہیں ایسے، خطیئتہ یعنی اس کے خطائیں، خطیئتہ یعنی اس کی خطائیں، فَأُولَئِكَ پس یہی لوگ، فَأُولَئِكَ پس یہی لوگ، اصحاب النار یعنی آگ والے، یعنی دوزخ والے ہیں، اصحاب یعنی والے، اور نار یعنی آگ، ٹھیک ہے، اصحاب النار یعنی دوزخ والے یا آگ والے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے، خالدون یعنی ہمیشہ رہیں گے۔ اگر اس کو پچھلی آیت کے ساتھ آپ ملائیں گے تو معلوم پڑ جائے گا کہ کون ہے یہ جو اصحاب النار ہیں۔ آپ اس سے پہلی والی کلاس میں آپ دیکھ لیں کہ کس نے یعنی جو بھی خلاف کے اللہ کے اس کے عہد کے، یعنی جو ہم نے جو آیتیں پڑھی ہیں تو معلوم پڑ جائے گا کہ کون شخص ہے، یعنی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر اس کی، اور جو بھی وہ اس پہ چلے گا، نہیں وہ تو اس ٹائم کی بات ہے جو گزر چکی ہے۔ آج جو وہی نقش قدم پر چل رہا ہوں کہ یہودیوں نصارہ کے جو نقش قدم پر چل رہا ہے، لیکن اب یعنی وہ نام بھی کوئی اور رکھا ہے لیکن کام وہی کر رہا ہے، تو پھر یعنی سوچنا چاہیے کہ ہم ان سے الگ ہونے چاہیے، کہ کیسے الگ ہوں گے، جب ہم کتاب پڑھیں گے اس کو سمجھیں گے۔ چلے تھے دوبارہ اس کو آیت پہ چلتے ہیں۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یعنی بلا کیوں نہیں، من جس نے یعنی کسبا کمایا، سیئۃ یعنی برائی، کوئی برائی کمائی، واحاطت بس اسے گھیر لیا، بھی اس کو یعنی خطیئتہ یعنی اس کی جو کمائی ہے وہ برائی، جو خطائیں ہیں اس کی، جو یعنی جو اس نے جو بھی غلطیاں کی ہیں، جو گناہ کمائے ہیں اس کے خطائیں ہیں، جو گناہ ہیں، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یعنی جو پچھلی آیتوں سے جائیں گے تو معلوم پڑ جائے گا کہ یہ کیسی گناہیں تھے، کون سے گناہ ہیں، اور کیسے اس کو گھیر لیا ہے۔ یعنی اگر انسان کوئی برائی کر رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی نافرمانی کر رہا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو کیسے اس کو گھیر لیتی ہے اللہ۔ یہاں پر اس کا ایک ایگزامپل ہمیں مل رہی اس آیت میں کہ اس کی جو برائیاں ہیں، اس نے جو برائیاں کی، اس نے جو گناہ کیے ہیں، وہ اس کو گھیر لیا، اور یہ کیا گھیر لیا ہے، اس کی برائیاں، جبکہ اللہ چاہ رہا ہے کہ اس کو بخشے، اللہ چاہ رہا ہے کہ اس کو جنت میں ڈالے، لیکن وہ جو اس کا ہاتھ کی کمائی، یعنی اس نے جو آگے بھیجے ہیں گناہ، وہی ہیں جو گناہ اس کو یعنی گھیر لیے ہیں۔ بس یہی لوگ کیا ہیں، دوزخ والے ہیں، یعنی نار والے، یعنی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جو ہمیشہ رہنے والے جو چیزیں، جو بڑے بڑے جو گناہ ہیں، یہ بھی ہم اس کو اور اس آیت پہ اگر جوڑیں تو اے بھی لگے، یعنی فرض تو ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یعنی اس کی جو یعنی غیر اللہ کو، یعنی کوئی بھی چیز پہ، یعنی غیر اللہ کے سوا کوئی اور چیز پہ کسی کے اوپر ہمارا یعنی بھروسہ ہونا، اس کے اوپر ہم کام کرنا، اس کی یعنی اطاعت کرنا، اللہ کو چھوڑ کر، اس کے رسول کو چھوڑ کر، تو یہ یعنی اور کسی اور کو شامل کرنا، یعنی ہمارے چیزوں میں، یعنی اللہ جہاں پر بولا ہے کہ صرف اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید پہ رہنے کے لیے، وہاں ہم توحید کو چھوڑ کر شرک کر رہے ہیں، کسی اور کو وہ مقام دے رہے ہیں، اللہ کا رب کا مقام کسی اور کو دے رہے ہیں، وہاں کے یہ جو ہے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، جو اللہ کو یعنی اللہ بول رہا ہے کہ سوائے شرک کے وہ جو چاہے وہ معاف کر دے، وہ اس کی مرضی ہے سوائے شرک کے۔ تو یہ ہم یاد رکھنا چاہیے۔ چلیں انشاءاللہ آگے نیکسٹ آیت پہ دیکھتے ہیں۔ والذین اور جو لوگ آمنو ایمان لائے، ٹیبل گیا ہے وہ عاملو، یہ بھی ٹیبل گیا عاملو، اور انہوں نے عمل کیا،
یا انہوں نے کیے الصالحات اچھا عمل یعنی نیک عمل صالح عمل الصالحات اولئک یہی لوگ اصحاب الجنتی کیا ہے اصحاب الجنتی یعنی اصحاب والے اور جنت یعنی جنت والے اصحاب الجنت یعنی جنت والے وہ فیہا اس میں خالدون یعنی ہمیشہ رہیں گے خالدون وہ ہمیشہ رہیں گے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون اور جن لوگوں نے ایمان لایا اور عمل کیے نیک یہی لوگ ہیں جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. دیکھیں کتنی اچھی آیت ہے یہ یعنی سمپل اللہ نے جو کرائٹیریا بڑا سمپل سا رکھا ہے. اب انسان اس کو کمپلیکیٹڈ بنا کر اس میں جو ہے اننیسیسری چیزوں کو ڈال کر اپنے آپ پر جو ہے ظلم کر رہا ہے. ٹھیک ہے اللہ نے آسان رکھا ہے دین کو آسان رکھا ہے جیسے یہاں پر ہے اس کے پہلے آیت کی جس نے غلطیاں کی گناہ کیے وہ جہنم میں رہے گا جو یعنی یہاں جیسے یہاں پر والذین آمنوا وعملوا الصالحات جنہوں نے ایمان لایا اللہ پر یہ ایک اللہ پر اس کے توحید پر رہے وہ کسی کو اس کا حق کسی اور کو نہیں دیا یعنی غیر اللہ کو نہیں یعنی کوئی شرک نہیں کیا کوئی بڑا گناہ کا مرتکب نہیں ہوا کوئی بڑا گناہ نہیں کیا ہے اور وہ کیا کیا اس نے پہلے تو ایمان لایا اس کے بعد عمل الصالحات یعنی نیک عمل کرتا رہا جتنی اس کی حیاتی تھی وہ کیا کرتا رہا اللہ کے یعنی بتائے ہوئے راستے پہ چلتا رہا اور نیک عمل کرتا رہا اولئک اصحاب الجنت یعنی یہی جنت لوگ جنتی ہیں یعنی انشاءاللہ اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا اس کے رحم و کرم سے اس کی وہ خود جو ہے اپنی اس کے رحم و کرم سے وہ معاف کر کے جو بھی چھوٹے موٹے جو گناہ ہیں جو خطائیں ہیں اللہ انشاءاللہ وہ معاف کرے گا ہمارے گناہوں کو انشاءاللہ اور وہ جنت میں داخل کرے گا ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو ہمیں دیکھیں کہ کہاں رہنا چاہیے آیت نمبر 81 یا 82 یہ ہمیں اپنے آپ کو ڈیسائیڈ کر کے اس طریقے سے ہماری زندگی کو انشاءاللہ پلان کر کے چلنا چاہیے کہ ہم کہاں ہونا چاہیے. نعوذ باللہ کہ 81 میں تو اصحاب النار میں سے نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ. ہمیں انشاءاللہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم یہ آیت نمبر 82 جو آ رہی ہے نا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون کہ ہمیں ان لوگوں میں سے رہنا جو عمل یعنی جو فرض تو ایمان لائے توحید پہ رہے اور نیک عمل کیے یہی جنتی ہیں ہم فیہا خالدون یعنی ہمیشگی کی جنت جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. تو زندگی بہت چھوٹی ہے اگر ہم کمپیئر کریں گے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر وہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 سال ہے اور ایک آیت میں آتا ہے وہاں کا ایک دن یہاں کے 50,000 سال ہے تو سوچیں کہ وہاں کا دن کتنا بڑا ہے. تو اور اللہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ یہ پوائنٹ کو دیکھنا ہے کہ خالدون یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے. یہاں تو ٹیمپرری زندگی ہماری یعنی کوئی 70 سال کوئی 80 سال کوئی 50 سال یا اس سے کم اس سے کچھ زیادہ اللہ عالم یعنی ہر ایک کے الگ الگ ہے. یعنی ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیشگی کی زندگی کی طرف ہمیں کوشش کرنی چاہیے. چلیں اگلی آیت لیتے ہیں وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا اخذنا یاد رکھیں نا یعنی ہم نے اخذنا ہم نے لیا میثاقا یعنی یہ پختہ عہد میثاق بولتے ہیں کوئی پختہ عہد کو یعنی ایک ایسا کانٹریکٹ جو یعنی بہت ہی پختہ ہے مضبوط ہے یعنی میثاقا یعنی پختہ عہد بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے لا تعبدون یعنی تم نہ عبادت کرنا تم لا تعبدون لا نہ کے لیے تعبدون تم عبادت کرنا لا تعبدون تم عبادت نہ کرنا الا سوائے مگر اللہ کے اللہ و بالوالدین ماں باپ سے اور ماں باپ سے بالوالدین یعنی دونوں ماں باپ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے والدین دو ہے دین ہے پر ماں باپ سے احسانن یعنی حسن سلوک احسانن حسن سلوک وذیل قربا اور قرابت دار یعنی اور رشتہ دار جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں نیئر ریلیٹیوز ہیں وذیل قربا اور قرابت دار والیتام اور یتیم یعنی جو آرفن ہیں یعنی جو آس پاس میں جہاں بھی ہیں یتیم ہیں کوئی والیتام یعنی اور یتیم والمساکین اور مسکین اور یہ کیا ہو گیا مسکین ہے پلورل ہے مسکین والمساکین یعنی اور مسکین یعنی پور یعنی جو آس پاس ہیں محتاج ہیں غریب ہیں بھیک مانگنے والے ہیں یعنی ان کے لیے والمساکین اور مسکین وقولو اور تم کہو للناسی لوگوں سے حسنن یعنی اچھی بات حسنن یعنی حسن یعنی جو اچھی بات ہے وَأَقِيمُ اور قائم کرنا الصلاۃ یعنی نماز الصلاۃ نماز وَآتُوا اور دینا عطا یعنی وَآتُوا اور دینا الزکاۃ زکات کو الزکاۃ زکات ثم پھر تولیتم تم پھر گئے پھر تولیتم یعنی تولا ٹیبل گیا ہے اس کے 3 میننگ آتے ہیں اس کو آپ غور کریں جائے ڈھونڈیں اس کو تھوڑا ٹیبل کو چیک کریں تولیتم تم پھر گئے الا مگر یا سوائے قلیلاً چند ایک یعنی کچھ تھوڑے قلیلاً یعنی تھوڑے یا چند ایک
منکم تم میں سے، منکم تم میں سے، وانتم اور تم، وانتم اور تم، معرضون یعنی پھر جانے والے، پھر جانے والے ہو، معرضون یعنی تم پھر جانے والے۔ تو اس آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ تو اس آیت پہ غور کریں کہ کیا تھا، کیا لیا اللہ نے، دیکھیں گے دوبارہ اس کو، یعنی جب ہم نے لیا میثاق یعنی پختہ عہد بنی اسرائیل سے کہ تم نہ عبادت کرو گے سوائے اللہ کے، یعنی کہ اللہ کے سوائے کسی اور کی تم عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسانا اور تم کیا حسن سلوک کریں گے، اچھا برتاؤ کرو گے، وذیل قربا اور یعنی اپنے جو رشتہ دار ہیں، اپنے قرابت دار ہیں، اور یتیموں سے اور مسکینوں سے یعنی جو مسکین ہیں، وقولو اور کہو گے لوگوں سے یعنی عام لوگوں سے، کیسے، حسناً یعنی اچھی بات، اور کیا کرے گے، واقیم الصلاۃ اور قائم کرو گے نماز، وآتوا الزکاۃ اور یعنی ادا کرو گے، دو گے زکات کو، ثم تولیتم الا قلیلا یعنی پھر تم پھر گئے سوائے تھوڑوں کے، منکم تم میں سے، وانتم موردون اور تم ہو یعنی پھر جانے والے۔ دیکھیں یہ آیت 83 بہت امپارٹنٹ آیت ہے، جو پہلے ہم نے ایک دو تو کلیئر کر لی 81 82، اب 83 میں دیکھیں اللہ نے یہاں پر عہد کیا، یہ تو بات ہو رہی ہے میثاق کیا پختہ عہد بنی اسرائیل سے، سیم یہی عہد جو ہے ہمارے ساتھ بھی ہے، کیونکہ قرآن میں آ رہا ہے یہ ہمارا بھی عہد ہے اللہ سے، جیسے بنی اسرائیل سے کیا تھا اللہ، یہ ہمارا بھی عہد ہے کہ لا تعبدوا الا اللہ، کہ تم نہیں عبادت کرو گے سوائے اللہ کے، یعنی کسی کا شریک نہیں ٹھہراؤ گے، کسی اور کے پاس نہ کہ جا کے اپنا ماتھا جھکاؤ گے، نہ ہی اپنی یعنی کسی کو وہ رب کا مقام دیں گے، یعنی غیر اللہ کے سامنے جا کے آپ کسی کو بھی پوچھو گے نہیں، چاہے وہ کسی بھی بڑی ہستی ہو، یعنی فزیکلی ہیلپ لے سکتے ہیں، یعنی جو فزیکلی ہیلپ کر سکتا ہے ٹھیک ہے مدد کر سکتا ہے، لیکن وہ چیز یعنی جو ظاہری نہ ہو، یعنی ایک چیز جو ہے جو بہت دور کوئی بیٹھا ہے اس سے یہاں ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہیں، یا کوئی ہے ہی نہیں یعنی وہ مر گیا ہے یا ہے ہی نہیں یہاں پر، اس سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہماری یہ فلاں فلاں چیزیں دے دے، اولاد دے دے یا کمائی دے دے یا کچھ اور کام دلا دے، یا کہیں اور ہم جو فزیکلی پوچھ سکتے ہیں، مدد مانگ سکتے ہیں کسی سے بھی، لیکن جو یعنی وہ ہو گیا حصی، یعنی ایک فزیکل پراپرٹی ہے وہ کے سامنے ہے وہ کام ہو رہا ہے، لیکن جو غیر حاضری میں یعنی وہ کہیں اور بیٹھا وہاں اس کو پکار رہے ہیں، یا وہ مر گیا ہے یا کوئی اور حالت میں کسی اور کو ہم نہیں مانگ سکتے جو فزیکلی نہیں کر سکتا ہے کام، یعنی وہ کیا ہو جاتا ہے، شرک ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جیسے پختہ عہد کیا کہ تم نہیں عبادت کرو گے سوا اللہ کے، ایسے ہی ہمارا بھی عہد ہے، اور اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرنا، اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک، یتیموں سے حسن سلوک کرنا، اور مسکینوں سے حسن سلوک، اور لوگوں سے جو ہے اچھی بات کرنا، یعنی للناس حسناً یعنی اچھی بات، یہ سارے جو ہے ہمارے نبی نے بھی بتائے ہیں ساری باتیں، اور قرآن بھی ہے، ہماری جو قرآن ہے اس ٹائم کے جو واقعات ہیں یہ ہمارے لیے لیسنس ہیں، اس کے اندر یہ ہمارے لیے بھی اپلائی ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ کلیئر کٹ بتا دیا گیا کہ ہمیں تو اللہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، غیر اللہ کو بیچ میں نہیں لے کے آنا کوئی بھی، اس کے بعد اپنے ماں باپ سے کیا کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں سے یعنی قرابت داروں سے، اس کے بعد یتیموں سے، اس کے بعد مسکینوں سے، اور کیا لوگوں سے یعنی عام لوگوں سے، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو کوئی بھی ہو، یعنی عام لوگوں سے ہمیں کیسی بات کرنی ہے، اچھی بات کرنی ہے، اچھی بات کرنی ہے، کیوں، ہمارا اسلام یہ پریکٹیکل ہے، یعنی یہ پریکٹسنگ مسلم ہونا چاہیے ہمیں، کیوں، یہ ظاہری طور پہ بھی ہمارا نظر آنا چاہیے کہ ہمارا برتاؤ کیسے ہے اپنے گھر والوں سے، جیسے آیتیں بتا رہی ہے، اور اس کے ساتھ میں کیا ہمیں قائم کرنا ہے نماز کو یعنی ایک بار پڑھ لیا دوسری بار چھوڑ دیا، صبح میں نہیں گئے، ہم رات میں نہیں گئے، بیچ میں ٹائم مل گیا پڑھ لیا، نہیں ہے، یہ ہے قائم، کھڑی کرنا ہے، قائم کرنا ہے اس کو، نماز 5 وقت با جماعت، اگر انشاءاللہ مسجدیں کھلی ہیں تو با جماعت انشاءاللہ جانا چاہیے، وہیں پر ہمارے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے گھر میں بہتر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے جو مین کام کیا ہوگا کہ اس کو کہ اقیم الصلاۃ یعنی قائم کرے نماز کو، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، ثم جب پھر تم تم پھر جاؤ، تم یعنی اس کے بعد تم پھر جاؤ، یعنی اس کے بعد جو ہے اقیم الصلاۃ کرنے کے بعد جو ہے زکوٰۃ دینا ہے، ادا کرنا ہے، پھر تم پھر جاؤ الا قلیل یعنی تم میں سے، یعنی وہ جو یہاں پر تو بات ہو رہی ہے کس کی، یہ جو یہودی تھے ان کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، تو وہ پھر گئے ان میں سے، یعنی الا قلیل یعنی سوائے تھوڑوں کے،
تو یہ اللہ جو ہے ہمارے لیے یعنی یہ اگزامپل دیتے ہوئے کہ یہ ہم بھی کہیں اسی کو نہیں فالو کر رہے ہیں. یعنی بہت سارے جو ہے ہمارے ہم میں سے بھی جو ہے پھر گئے ہیں منکم تم میں سے وانتم موردون اور تم پھر جانے والے ہو. تو یہ ایک ہماری وارننگ ہے کہ کہیں ہم اس گروپ میں نہ آ گئے, ہم اس گروپ میں نہ آ گئے ہوں. یعنی ہماری جو یعنی امت ہے, تو اگر ہم دیکھیں گے کہ کتنے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں, کتنے ہیں جو زکوٰۃ دے رہے ہیں, کتنے ہیں جو حسن سلوک کر رہے ہیں, کتنے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے ان کا جو احسان یعنی کیسے یعنی حسن سلوک کے ساتھ بات کرنی ہے, حسن سلوک کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے, یہ کتنے ہیں ہم میں سے جو کر رہے ہیں. اور جو نہیں کر رہے ہیں ان کو یہ آیتیں ان پہ غور کرنا چاہیے, اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کو اپلائی کریں, اس کو اپلائی کریں کہ یہ جو جتنے بھی اللہ نے احکام بتائے ان آیتوں میں, اس کو ہم اپلائی کریں اپنی زندگی میں, اور اس کو جو ہے جتنا ہم بہتر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, یعنی آج ہمارا کل سے بہتر ہونا چاہیے, انشاءاللہ جو کل ٹمارو آنے والا جو ہے وہ آج سے بھی بہتر ہونا چاہیے. تو یہ ہمیں کوشش کر کے جو ہے ہمیں ان آیتوں کو پڑھنا, ان کو سمجھنا, اس پہ عمل کرنا, اور کیا کہ اس کے اندر گہرائی کو تھوڑی بہت جتنی ہمیں علم دیا, یعنی اللہ جتنی جس کو استطاعت دیا ہے اس حساب سے ہم کام کرنا چاہیے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنے بھی آپ یعنی جو نئے ورڈز ہیں اس لیسن میں, پہلے والے بھی جو گزر چکے ہیں, ان سب کو آپ پکا کریں انشاءاللہ. تو آج ہم 83 پہ ہی اس کو روکتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ کیا کریں, اس کو نئے ورڈز کو یاد کریں. اگر کوئی گرامٹیکلی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو غور کریں. اگر کوئی سوال ہے تو مجھے ضرور کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ملتے ہیں. جزاکم اللہ خیر انشاءاللہ, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.